جبریل، آپ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے جبریل تو ہی ہے. اور وہ تھا ہی جبریل جو انسانی شکل میں آپ سے سوال کر رہا تھا، اور جب آپ نے بتا دیا تو جبریل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب جب ارد لوگوں کو پتا چلا یہ جبریل ہے تو جبریل امین فوراً غائب ہو گئے. اب کوئی پکڑ نہ لے، جو کہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے. اب کسی نے جبریل کا پوچھا، آپ نے وہ بتا دیا. اب ایک بات اور ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، مشکل کوئی بھی آتی تھی، اگر کہیں سے حل نہ ملتا تھا تو آپ کی بارگاہ سے مل جاتا تھا. اس وجہ سے یہ مشکل کشا فارسی کا لفظ مشہور ہے، مشکلیں دور کرنے والا، حل کرنے والا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، باری تعالیٰ میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل تو آئے لیکن مشکل کشا میرے پاس نہ ہو. امام شمرنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نور الابصار میں ذکر کیا، جو ابھی کوٹ کرنے لگا ہوں. دور خلافت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے دور میں ایک بندے نے دو تین بڑی عجیب باتیں کی. ایک بات وہ یہ کرتا تھا، جب اس سے کوئی ملا، اس سے پوچھا گیا کیسا اصبحت تھا، صبح کیسے کی، یہ عرب کا ایک طریقہ تھا، پوچھا کرتے تھے. تو اس نے کہا میں نے صبح اس حال میں کی ہے. کہنے لگا کہ مجھے حق اچھا نہیں لگتا. پھر کہتا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے. وہ تیسری بات کہتا تھا کہ یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں. اور وہ چوتھی بات کہتا تھا، وہ کہتا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس ہی کوئی نہیں ہے. اب ان چار باتوں کو ذرا سمجھیں. وہ پہلی بات کہتا تھا، کہتا مجھے فتنے سے پیار ہے، اور کہتا مجھے حق اچھا نہیں لگتا. پھر کہتا یہودی بھی سچی ہے، عیسائی بھی سچے ہیں. اور پھر کہتا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس بھی نہیں ہے. یہ چار باتیں جب اس نے کی تو جن نے سنا بڑے حیران ہو گئے. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، فتنے سے اس کو پیار ہے، حق اس کو اچھا نہیں لگتا. اس کی نگاہ میں یہودی بھی سچے، عیسائی بھی سچے، اور یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہی کوئی نہیں ہے. ہر شے اللہ نے دی ہے. ہر ایک نے کہا. اس کا دماغ خراب ہو گیا. کسی نے اس کو چھٹا مارا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، اور مارتے مارتے امیر المومنین کے پاس لے کے آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا بندے کو مارتے مارتے لے کے آ رہے ہیں. آپ فرماتے کیوں مار رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے امیر المومنین، یہ بندہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، آپ بھی نہ سنیں اور سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں اس کو کتنے کوڑے ماریں، کتنے درے ماریں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہتا ہے. یہ چار باتیں انہوں نے بتائی کہ یہ کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا، فتنے سے پیار ہے، کہ میرے پاس ہے، رب کے پاس ہی کوئی نہیں، یہودی بھی عیسائی بھی اس کے نزدیک سچے ہیں. تو آپ حیران ہوئے کہ اب اس کا فیصلہ کیا کروں، اس کو کتنے درے ماروں، کتنے کوڑے ماروں. اب یہ کشمکش میں تھے کہ آپ نے ایک قاصد بھیجا، بندہ بھیجا، جاؤ مسئلہ مشکل آ گیا ہے، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. مولا علی کو بلائے. آپ تشریف لائے. آپ جب آئے تو امیر المومنین فرماتے ہیں اے علی شیر خدا علیہ السلام، مسئلہ مشکل آ گیا ہے، مہربانی کریں آپ فیصلہ کریں کہ اس کو کتنے کوڑے ماریں، اسے کتنے درے مارنے چاہیے. یہ چار بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کیا کہتا ہے. وہ چاروں باتیں بتائی گئیں. مولا علی نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو اندر کا حال بھی پڑھ لیا کہ اندر کیا ہے، من میں کیا ہے. کیوں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے. ایک ظاہر کا علم ہے، ایک باطن کا علم ہے. وہ کہتے ہیں علی وہ ہے جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں. تو جس سے قرآن کا باطن نہیں چھپا ہوا، ان نے نگاہ ڈالی اس بندے پہ. آپ نے فرمایا اس کو نہ کوڑے مارنے ہیں نہ درے مارنے ہیں، کوئی سزا نہیں دینی. امیر المومنین نے کہا اے ابھی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو فیصلہ کرنے لگے تھے کوڑے مارنے کا، درے مارنے کا. آپ فرما رہے نہ کوڑے مارنے نہ درے مارنے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو تو انعام دینا چاہیے، اس کو تو کچھ دینا چاہیے. تو آپ نے امیر المومنین نے فرمایا اے علی شیر خدا، فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ اس کو تو انعام دیں، کوڑے درے نہ مارے. تو آپ ذرا بتائیں فیصلہ کیسے کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی فیصلے کی. بتائیں فیصلہ کیسے کیا.
مولا کائنات فرماتے میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے۔ اب قرآن میں کیسے کیا ہے؟ اب قرآن تو باقی صحابہ کرام نے بھی پڑھا تھا، قرآن علی شیر خدا نے بھی پڑھا تھا۔ آپ فرماتے میں نے فیصلہ قرآن سے کیا۔ امیر المومنین فرماتے اے علی بتائیں کیسے ہے قرآن سے فیصلہ یہ؟ آپ فرماتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے فتنے سے پیار ہے، فرمایا یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے، ٹھیک کہتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کیسے ٹھیک کہتے ہیں، ذرا وضاحت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھیں، سورہ تغابن ہے، اللہ اس میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اللہ نے اولاد کو کہا فتنہ، فرمایا بتاؤ تمہیں اولاد سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ سارے صحابہ کرام نے کہا جی ہمیں اولاد سے پیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے، کیا مطلب؟ یہ کہتا ہے مجھے میری اولاد سے پیار ہے، جو کہتا ہے فتنے سے پیار، کہہ رہے اولاد سے پیار ہے، تو کون سی غلط بات کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا یا علی بات کی سمجھ آ گئی، اب یہ جو کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا، حق اچھا نہیں لگتا، پر یہ بندہ اس بات میں بھی سچا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا دیکھو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ قاف کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں موت کا آنا ہے حق، یعنی موت ہے حق۔ جب موت حق ہے فرمایا بتاؤ اچھی کس کو لگتی ہے؟ موت جب حق ہے اچھی کس کو لگتی ہے؟ کہنے لگے نہیں لگتی، اس کے ترنت بیمار ہو تو حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب میں یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے حق اچھا نہیں لگتا، کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے مجھے موت اچھی نہیں لگتی۔ تو دو باتوں کی کلیئرٹی ہو گئی، فتنے سے پیار وہ بھی کلیئر ہو گیا، اور حق اچھا نہیں لگتا وہ بھی۔ اب رہ گئی تیسری بات، اچھا یہ کہتا تھا یہودی بھی سچی ہے عیسائی بھی سچے ہیں، تو کہنے لگا یا علی شیر خدا یہودی بھی سچے اس کی نگاہ میں، عیسائی بھی سچے، تو پھر جھوٹے مسلمان رہے تھے۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، یہودیوں کی بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے، اے علی اس مسئلے کا حل کریں۔ فرمایا یہ بندہ اپنی اس بات میں بھی سچا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اللہ کہتا ہے یہودی کہتے تھے عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودی جھوٹے ہیں، اور دونوں اس بات میں سچے تھے۔ یعنی کہ وہ کہتے یہودی جھوٹے تو تھے ہی جھوٹے، وہ کہتے عیسائی کہتے یہودی جھوٹے، یہودی کہتے عیسائی جھوٹے تو تھے تو دونوں ہی جھوٹے، تو اپنی بات کہنے میں تو سچے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ کہنے لگے اے علی اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے، اب رہ گئی چوتھی اور آخری بات، یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس ہی کوئی نہیں۔ اے علی ہر شے رب نے دی، وہاں ایک خالق اور مالک، پالنے والا دینے والا، کون سی شے ہے جو اس کے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں ہے؟ اور میں دیکھو یہ بندہ اپنی اس بات میں بھی سچ کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا اے علی بتائیں فیصلہ کیسے؟ فرمایا قرآن سے کیا ہے یہ بھی۔ کہنے لگے کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ فرمایا دیکھو نا اس کی یہ جو کھڑا ہے بندہ، اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ جو بندہ کھڑا ہے اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اور اللہ کون ہے؟ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ صاحبہ، نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کے بچے، اور یہ بندہ اس بات میں بھی سچا ہے جو اس کے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں ہے۔ اب چاروں بات کی کلیئرٹی کر دی نا۔ اب چار باتیں تھیں، چاروں کا جواب جب مولا علی نے قرآن سے دیا، اب یہ سنتے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، مولا علی کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل تو آئے پر مشکل کشا میرے پاس نہ آئے۔ اگر یہ نہ ہو کہ میں فیصلہ کر بیٹھتا، دورے مارنے کا کوڑے مارنے کا، اور غلطی ہو جاتی، غلط فیصلہ ہو جاتا، علی نے اس غلط فیصلے سے بچایا۔ اب مشکل جب بھی آئی دور کسی کا بھی تھا، حل مشکل کشا نے دیا۔ دو باتیں بھی میں نے بتائی، ایک تیسری بات اور بھی کوٹ کر دوں۔
بلکہ یہ 40 منٹ تھے میرے پاس، لگتا ہے میرے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں یہ تو اتنی مشکل تھی جب آئی ہر دور میں آپ نے حل کی. اب میدان جنگ ہو، وہاں مشکل پڑی تو وہاں بھی مولا علی کام آئے. کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی میدان دیکھیں، تو میں اب میدان کی ایک بات کر دیتا ہوں، 10 منٹ کے اندر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیں بہت ساری، بدر کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں، پھر آگے چلیں خیبر کو دیکھیں، جس طرف رخ کرتے ہیں ہر میدان میں علی فرنٹ پہ نظر آتے ہیں. اب میں صرف ایک ذکر کر دیتا ہوں، خیبر کی بات کر دیتا ہوں. جب خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتا ہے کہ 1550 تعداد تھی اہل ایمان کی. 1565 کا عدد آیا، بعد میں 1550 لکھا، 1600 لکھا، راؤنڈ فگر 1550 تعداد تھی. میرے آقا جب پہنچے خیبر سے کچھ بھی پہلے رکے، خیمے لگا دیے، اور پھر ادھر سے یہودیوں کی طرف سے قلعہ خیبر سے ادھر سے ایک یہودی آیا تو آقا نے اس کو فرمایا جاؤ اپنے سردار کو بتا دو ہم 40 دن کے اندر اندر خیبر کو فتح کریں گے. اب صحیح مسلم میں اور باقی کتب میں حدیث آئی اور خلاصہ کرنے لگا ہوں اور چند لفظ صحیح مسلم کے بھی عرض کر دوں گا. اب میرے آقا نے بتا دیا، وہ قاصد گیا، جا کے اپنے مالک کو بتایا، مرحب کو بتایا کہ آنے والے کہہ رہے ہیں ہم 40 دن میں فتح کریں گے. تو اس نے کہا چلو 40 دن گزرنے دیں، جب فتح نہیں ہوگا خیبر تو خود بخود شکست ہو جائے گی، لڑنے کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، دن گزرتے جا رہے ہیں. ہر روز صحابہ کرام جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن قلعہ خیبر کی طرف نہیں بڑھ پاتے. اوپر سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اوپر سے تیر پھینکے جاتے ہیں، کوئی قلعہ خیبر کے قریب نہیں جا سکتا. جب 39 دن بیت گئے اور ایک صحابی کو پتھر لگا، حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتھر لگا تو شہید ہو گئے. آقا نے سب کو واپس بلا، تو میں سارے واپس آ گئے، سارے واپس آ گئے. صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا سب کو بلا لیا ہے، کیا خیبر فتح نہیں کرنا؟ تو میں خیبر تو فتح کرنا ہے. تو حضور جب واپس بلایا ہے تو فتح کیسے ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے بھی الفاظ ہیں، فرمایا سنو لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ یَدَیْهِ. آقا فرماتے ہیں خیبر فتح ہوگا کیسے؟ فرمایا کل میں ایسے عظیم شخص کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. آقا فرما رہے کل ہوگی، جھنڈا دوں گا اور فتح بھی ہوگی. اب یہ ساری غیب کی بات ہے. کل کس نے دیکھی ہے؟ کل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فتح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جھنڈا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آقا فرما رہے ہیں کل ہوگی، جھنڈا دوں گا اور جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی. کسی ایک بھی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا، عرض نہیں کیا آقا کل تو کیا ہونا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کل کس نے دیکھی یہ تو اللہ جانتا ہے. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ صحابی جانتے تھے کل کیا ہوگا خدا بھی جانتا ہے اور مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. اب آقا نے فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کو تو پتہ ہے جس کو جھنڈا آپ دیں گے فتح ہوگی، ذرا اس بندے کا نام تو بتا دیں. آقا فرماتے ہیں نام تو میں نہیں بتاتا، چلو اس کی نشانی بتا دیتا ہوں. آقا نشانی کیا ہے اس کی؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اس کی نشانی یہ ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. اب جب یہ سنا صحابہ کرام نے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ مجھے لشکر کا امیر بنایا جائے، لیکن کہتے ہیں اس دن میں بھی خواہش کر رہا تھا کاش لشکر کا امیر میں بنوں، جھنڈا مجھے ملے. کیوں ملے؟ کہ جس کو جھنڈا ملنا ہے وہ صرف اللہ کا محب نہیں ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے. وہ صرف مصطفیٰ کا محب نہیں ہے، مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے.
کہتے ساری رات گزر گئی، صحابہ کرام نہیں سوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، کاش صبح جھنڈا ہمیں ملے۔ کہتے صبح ہوئی، سارے میدان میں آئے تو میرے آقا کے لب ہلے۔ آقا فرماتے ہیں این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو جا بھی نہیں سکتے لشکر کے ساتھ، جاؤ علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا اور عرض کیا آقا میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا، لعاب لگنے کی دیر تھی کہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا ہے اور یہ جھنڈا اٹھا اور جب تک خیبر فتح نہ ہو واپس نہیں پلٹنا۔ مولا علی جھنڈا اٹھا کر اکیلے خیبر کی طرف دوڑ لگا دیتے، اکیلے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا اے علی آپ اکیلے کیوں چلے گئے تھے؟ ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سنو، جب مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا، آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اب تو میرے ساتھ جائے یا نہ جائے، آج خیبر میرے ہاتھ میں فتح ہو کر رہے گا۔ اکیلے جا رہے جھنڈا اٹھا کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، دوڑتے ہوئے اتنا تیز دوڑے کہ سانس بھی تھوڑا چلنے لگا، پھولنے لگا۔ جب آپ خیبر کے پاس پہنچے ہیں نا تو خیبر کے باہر ایک بڑا تاریخی پتھر تھا جس کا ذکر تورات میں بھی تھا۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہ جھنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا جس کا ڈنڈا لکڑی کا تھا، آپ نے جاتے ہی وہ لکڑی کا ڈنڈا پتھر میں کاٹ دیا، پتھر میں لکڑی چلی گئی۔ جب یہ منظر اوپر واچ مین نے دیکھا تو مولا علی کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن خاموش کھڑا تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا روز آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، کبھی کتنے لوگ، آج تو اکیلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا اکیلا کیا کر پائے گا، اس لیے چپ کر کے دیکھتا رہا، کسی کو اس نے نہیں بتایا کوئی آ رہا ہے۔ اب جب علی شیر خدا علیہ السلام نے جب وہ جھنڈا کاٹ دیا، اب دیکھا اس واچ مین نے کہ لکڑی پتھر میں چلی گئی، اب اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا اے یہودیوں آج تم ہار گئے، آج مسلمان جیت گئے۔ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے تو بندہ ہمارا ہے، نعرے اہل ایمان مسلمانوں کے لگا رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بندہ تو تمہارا ہوں، ذرا آ کے منظر بھی تو دیکھو نا کہ آنے والے نے پتھر میں لکڑی گاڑی ہے اور کہتا ہے یہ تورات میں لکھا ہے۔ وہ واچمین کہتا ہے، کہتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ اس پتھر میں لکڑی گاڑے گا اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ اب تورات میں لکھا تھا جو پتھر میں لکڑی گاڑے گا خیبر اس کے ہاتھ میں فتح۔ یہودی واچمین کہتا ہے آج خیبر گیا۔ اتنے میں حارث آیا، مرب کا بڑا بھائی، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس کو ختم کر کے آتا ہوں۔ یہ آیا اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے ایک ہی بار میں اس کو دو ٹکڑے کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، مرب کا بڑا بھائی، مرب نے دیکھا میرے بڑے بھائی کتنے بڑے جنگجو کو قتل کیا اس نے ایک ہی بار میں۔ اب اس نے زرہ پہنی، تیاری کی اور بڑے ذکر کہتا ہوا، اشعار پڑھتا ہوا وہ خیبر کے قلعے سے باہر آیا اور سارے اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور جب وہ باہر آیا نا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ آئے ہیں تو کیا کہتا ہے، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاہ الصلاح بطل مجرب اطل احیانا حینا ادرب۔ وہ شعر پڑھتا ہوا آیا، کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں جوان ہوں، جنگجو ہوں، اپنے سے لیس ہوں۔ کہتا کبھی تیر سے حملہ کرتا ہوں، کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں، کہتا میرے نام سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس نے یہ شعر پڑھے، جب وہ چپ ہوا نا اب مولا علی بولے، وہ خاموش ہو گیا، اب مولا علی بولے۔ اب فرماتے ہیں تو مرا گئے نا تو سن پھر میں کون ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سن اگر تو مرا ہے پتہ ہے میں کون ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الذی سمتنی امی ہے درا کلیتھا باب کریہ منظرا الم احادی مثل ریح سرسرا اوفیہ بسائے کیل سندرا۔ آپ نے جواب شعر پڑھے اور آپ کیا فرماتے ہیں تو مرب ہے تو میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔
اب ایک بات سن لیں، بس میں بات بالکل اسی پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو گیا، میرے جو دوستوں نے بتایا۔ اب دیکھیں ہر جنگ میں مولا علی جب گئے نا تو مد مقابل پہلے نام پوچھتے تھے، اگر برابر کا سمجھتا تھا تو کافر سامنے وہ لڑتے تھے، نہیں تو واپس بھیج دیتے۔ بدر میں یہی کچھ ہوا، جو میرے آقا نے پہلے 3 لوگ بھیجے تھے وہ انصار میں سے تھے، تو جب ادھر سے کفار مشرکین نے سامنا کیا، انہوں نے نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، واپس بھیج دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو، ہمارے خاندان کے بھیجو۔ پھر جواباً مولا علی گئے اور صحابی کو ساتھ گئے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بندے مقابل کو اپنے برابر کا سمجھتے تھے تو کافر لڑتے تھے، واپس کر دیتے، تو نام جب بھی کسی نے پوچھا جنگ میں مولا علی سے، آنے والا پوچھتا من انتا، اب کون ہے، ہر جنگ میں فرماتے تھے انا علی، ہر جنگ میں کہتے میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، علی شیخ ابی طالب، ہر جنگ میں فرمایا میں علی ہوں۔ یہ واحد جنگ ہے خیبر کی جس میں آپ فرماتے ہیں میں حیدر ہوں۔ بس اس کا میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی تو خاص بات تھی کہ نہیں تھی، ہر جنگ میں فرماتے ہیں میں علی، یہاں فرماتے ہیں میں حیدر ہوں۔ کیوں حیدر کہا؟ کیونکہ حیدر کا معنی وہ عربی تھے نا، عرب جانتے تھے حیدر کسے کہتے ہیں، اور مولا علی اسے کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتے تھے۔ تو حیدر کا معنی کیا ہے؟ آپ کہیں گے حیدر کا معنی ہے شیر، کوئی شک نہیں اس کا معنی شیر ہے، لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوئے کہ بعد میں 100 کے لگ بھگ لفظ بیان کیے، کسی نے 50، کسی نے 100، 5-6 نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ شیر کی مختلف صفات ہوں وہ نام بن گیا۔ تو شیر کو عربی زبان میں اسد بھی کہتے ہیں، شیر کو زرگام بھی کہتے ہیں، شیر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں، شیر کو صفدر بھی کہتے ہیں، شیر کو حمزہ بھی کہتے ہیں، شیر کو عباس بھی کہتے ہیں، شیر کو حیدر بھی کہتے ہیں، لیث بھی کہتے ہیں۔ مولا علی نے بولا تھا کلیث بابا دن کریہ المنظرہ، یہ سارے نام ہیں اور بھی نام ہیں۔ اب صفات مختلف ہو شیر کی، نام بدل جاتا ہے، تو بعد میں لکھا ہے کہ اگر شیر آرام سے بیٹھا ہو نا، آرام سے، اور آنے جانے والے کو کچھ نہ کہہ رہا ہو تو اس کو اس وقت اسد کہا جاتا ہے۔ آرام سے بیٹھا ہو کسی کو کچھ نہ کہے تو اسد۔ اگر اپنی مرضی سے اٹھ کے شیر چلنے لگے، اپنی مرضی سے چل کرنے لگے، اس وقت اسے زرگام کہتے ہیں۔ اگر شیر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کرے اور خطرہ محسوس کر کے دشمن کو گھورنے لگے، آپ اسے گھورنے لگے، اس شیر کو غضب آتا ہے۔ اور وہ شیر جو دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے دشمن کو دھاڑنے لگے تو اسے زیغم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹھا ہو تو اسد ہے، چلنے لگا تو زرگام ہے، گھورنے لگا تو غضنفر ہے، اور دھاڑنے لگا تو زیغم ہے۔ اب شیر اگر دشمن کی طرف لپ کے چھلانگ لگا دے، دوڑ لگا دے دشمن کی طرف، دھاڑ رہا تھا ایک جگہ پہ، گھور رہا تھا ایک ہی جگہ پہ، اب لپکا دشمن کی طرف، جو شیر لپکے اس شیر کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اب شیر جب دشمن کی طرف لپکا، جا کے دشمن کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، جو دشمن کو جا کے پکڑ لے اس شیر کو صفدر کہا جاتا ہے۔ اب دشمن تک پہنچ کے پکڑ لیا اور دشمن کو ایسا پکڑے کہ اس کو موت دکھا دے، اس کی سانس بند کر دے، جب دشمن کو لگے اب بچ نہیں سکتا، موت ہے، اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ وہ شیر جو موت دکھا دے اسے عباس کہتے ہیں، اور وہ شیر جو دشمن کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر دے اس شیر کو ہے در کہا جاتا ہے۔ اب یہ معنی تو سارے عرب جانتے تھے، اور جب آپ فرماتے ہیں انا الذی صفتنی امی حیدر، میں حیدر ہوں، تو اس پہ مورخین نے لکھا ہے مرحب کو 2 باتیں یاد آئیں۔ جب کہا نا حیدر ہے 2 باتیں یاد آئیں۔ کون سی؟ اس نے اپنے جاننے والوں کو، قریبیوں کو ایک رات پہلے خواب دیکھا تھا، وہ بتایا تھا کیا مرحب کو ایک بار رات اس نے خواب دیکھا جو 40ویں رات تھی، صبح 40 کا دن تھا، خواب دیکھا تھا اس نے
کیا دیکھا تھا کہ اکیلا ہوں، جنگل میں جا رہا ہوں، جھاڑیوں سے شیر نکلا اور اس نے مرحب پہ حملہ کر کے شیر نے اس کو 2 ٹکڑے کیا. اس نے رات خواب دیکھا تھا اور اپنے قریبیوں کو بتایا، انہوں نے بعد میں آگے پہنچایا. اس نے رات خواب دیکھا، شیر نے مجھے 2 ٹکڑے کیا. اب ادھر مولا علی نے کہا میں حیدر ہوں، تو اس کو رات والا خواب یاد آیا کہ رات خواب دیکھا تھا، کہیں یہ خواب کی تعبیر تو نہیں کھڑی. یاد آیا رکا. اب دوسری بات کیا یاد آئی؟ مرحب کو جب سنا نا مولا علی سے کہ میں حیدر ہوں، مرحب کو ماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد کیوں آئی؟ مورخین نے لکھا اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی، بڑا علم تھا اس کے پاس، اور اس نے مرحب سے کہا تھا میرے بیٹے مرحب، میرا علم کہتا ہے کہ تجھے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، جدھر بھی جائے گا جیتنا تو نے ہے، جس سے بھی لڑے گا موج کر، لیکن اگر کبھی میدان میں حیدر آ جائے تو حیدر سے پنگا نہ لینا. یہ اس کی ماں کی اس کو وصیت تھی، حیدر سے پنگا نہ لینا، باقی جس سے بھی لڑے گا تو نے جیتنا ہے. اب مولا علی کہتے میں علی ہوں، تو یہ کہتا کہ میری ماں نے تو مجھے حیدر سے روکا تھا، علی سے تو نہیں روکا تھا. تو اس سے تو یہ بھی پتا چلتا ہے، پھر مولا علی کو بھی پتا ہے کہ رات خواب دے کے کھڑا ہے. آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو حیدر سے روکا تھا، علی کو نہیں روکا تھا. اب فرماتے میں علی ہوں، وہ آپ کا لڑتا، آپ قتل کرتے تھے. پھر ماں کے بارے میں بات زد ہو کے جاتا کہ ماں نے شاید جھوٹ بولا. مولا علی نے آ کے بتایا تیری ماں نے تجھے سچ کہا تھا، میں وہی حیدر ہوں جس سے بچنے کا تجھے ماں نے بولا تھا، تاکہ مرحب تو بے خبری میں نہ مارا جائے، کیونکہ علی بے خبری میں نہیں مارتا، علی بتا کے مارتا ہے. میں حیدر ہوں. اب یہ آگے آیا، اس کو پتہ تو چل چکا تھا کہ اب بچت نہیں ہے، کیونکہ ماں کی وصیت بھی یاد آ گئی، رات والا خواب بھی. تو دل تو اس کا کر رہا تھا کہ واپس جاؤں، لیکن پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے اس کے نعرے لگا رہے تھے واہ مرحب تو ہی تو ہے، کبھی تو کسی سے نہیں ہارا، جا دل کا بدلہ لے. اب آگے آیا مولا علی کا طریقہ تھا، آپ ہمیشہ 3 باتیں کہا کرتے تھے آنے والے سے، ایسے وار نہیں کرتے تھے. اور پہلی بات کرتے آپ فرماتے کلمہ پڑھ تیری جان بخش دوں گا. تو مرحب سے فرمایا کلمہ پڑھ تجھے بخش دوں گا. اس نے کہا نہیں کلمہ میں نے نہیں پڑھنا. آپ پڑھا تو لوگ کہیں گے ڈر سے پڑھ لیا، ڈر سے پڑھ لیا. آپ دوسری بات کرتے تھے کلمہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ. اسلام میں جبر تھوڑی ہے، جبر تو نہیں ہے. پھر جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا. آج نہیں پڑھ رہا شاید کل پڑھ لے، اگلے دن پڑھ لے، چلا جا. یا پھر ایک اور بات بھی آئی ہے، آپ فرماتے تھے جا پھر مجھ سے نہ لڑ، کسی اور سے لڑ. کیوں کہ مجھ سے لڑا تو پکا مر جائے گا، جو مجھ سے لڑا کبھی بچا ہی نہیں ہے. چلا جا جہاں سے آیا ہے. کہتا میں نے واپس بھی نہیں جانا. آپ فرماتے آپ پھر مجھ پہ وار کر. تو مرحب نے جب کے بعد دیگرے مولا علی پہ 3 وار کیے، آپ نے 3 وار خطا کیے، پھر پلٹ کے وار کیا. اور جو پلٹ کے وار کرے نا اسی کو کرار کہا جاتا ہے. حیدر بھی آپ، کرار بھی آپ، وہ پلٹ کے وار کیا اور ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیا. اس بات کو پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یوں کہا کہ مرحب 2 نیم ہے، سرے وقت تک پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، مارا علی ہے. تو مشکل آئی میدان جنگ میں، مولا علی آئے. مشکل آئی کوئی باقی معاملات میں، مولا علی آئے. تو جس کو اللہ کہے کہ یہ تمہارا ولی ہے، پھر وہ اس طرح مشکلیں دور کرتا ہے. مجھے میں نے 2 باتیں ادھر سے بتائیں اور ایک بات میدان جنگ سے بتائی، اور وقت چونکہ جو میرا تھا اس سے بھی شاید 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. تو میں یہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ مجھے 40 منٹ کا بولا تھا دوستوں نے، تو میں 50 منٹ گفتگو کر گیا. تو میں امید کرتا ہوں جو اوپر 10 منٹ ہوئے ہیں آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو جو کچھ آپ کو بتایا ہے اللہ گواہ ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ آج یہاں جیلہ واحد شریف پر میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. یہ بات ضرور کہوں گا، اگر اس پوری گفتگو میں میری کوئی ایک بھی بات کسی کی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا.
अगर की बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु अलैह, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात थी। अगर की बात अच्छी लगी हो तो ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम की तरफ से थी, आपने ज़रूर उनको दुआ देनी है। और अगर मेरी कोई भी बात किसी भी भाई को अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, कुरान से थी या मुस्तफ़ा के फरामीन से थी, हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो। बात ना अच्छी लगी हो तो ये नक्स मेरा होगा। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये फैज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम का होगा। तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ मोहतरम डॉक्टर मुआज़ साहब का बिलखसूस, और मेरे साथ पीर मुदस्सिर शाह साहब लोधरा से मेरे साथ आए, आप वसीला और ज़रिया बने, डॉक्टर मुआज़ साहब ज़रिया बने, मैं बाकी उलमाए कराम जितने हज़रात मशाइख़ तशरीफ़, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे जैसे नालायक को इतनी तवज्जो से सुना, इज़्ज़त दी। मैं हमेशा आपके इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई को याद रखूँगा। दुआ करता हूँ जो बयान किया और आपने सुना, अल्लाह ताला हमें इस पर सही मानों में ईमान लाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंतहाई खूबसूरत और दिल